حضر یعقوب الموت، اس میں حاشیہ نمبر 3، حاشیہ نمبر 4، 5، 6، 7 اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ حاشیہ نمبر 4 اس سے پہلے ہے حاشیہ نمبر 3، بدل من الہک، یعنی یہ جو شاعر نے کہا قالوا نعبد الہک، تو دوسرا الہ واحدہ، یہ الہ واحدہ اس سے بدل ہے الہک سے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے قولہ بالناسیہ، جیسا اللہ پاک کا فرمانا بالناسیہ، ناسیۃ کاذبہ، ادھر فرمایا نا، تو وہ بھی کیا بنتا ہے؟ بدل، وہ بھی، اور پچھلا جو ہے نا معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے۔ لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ جب مبدل معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو لیکن اس کی صفت ہو ساتھ، تو صفت ساتھ ہو تو پھر وہ ماقبل کے لیے بدل بن جائے گا، ماقبل کے لیے۔ ادھر بھی الہ واحدہ، صفت بھی ہے، نکرہ ہے، اور ماقبل معرفہ ہے الہ کا، تو لہذا اس کا یہ بدل بن جائے گا۔ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِمْ، کہتے ہیں یہ ان کے قول بدل من الہ آبائک، کہ الہ آبائک سے جنہوں نے کہا یہ بدل ہے، اس سے بہتر یہی ہے کہ الہ کا سے بدل ہو، کس سے؟ یعنی اس کا الہ کا مبدل منہ بنے تو یہ بہتر ہے نہ کہ الہ آبائک، الہ آبائک، ٹھیک ہو گیا۔ ام، کہتے ہیں یہاں جو ام آیا بمانا حمزہ الانکار، حمزہ انکار کے معنی یہ والمعنی ما کنتم حاضرین، ما کنتم حاضرین عند حضور موت یعقوبہ یا ووصیتہ لبنیہ، اب معنی یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت تم حاضر نہیں تھے اور ان کا اپنے بیٹوں کو وصیت کرنا اس وقت تم حاضر نہیں تھے۔ پھر فلم تدعون یہودیہ، تو تم نے ان پر یہودیت کی دعوت کیوں دی، یہ بات کیوں کی، یہودیت کا دعویٰ کیوں کیا، پھر ان کی طرف ان پر یہودیت کی دعویٰ کیوں کیا؟ یعنی ان ام منقاطعہ، یعنی یہ ام منقاطعہ ہے بمانا بل، بمانا بل اور حمزہ، اور حمزہ، ثم ان ظاہر اللفظ یاؤنا، تو پھر اس جگہ لفظ مجرد انکار کے لیے، کس کے لیے؟ مجرد انکار کے لیے۔ لیکن ان کے نزدیک اسے پختہ رکھا گیا ہے، ان کے نزدیک پختہ رکھا گیا ہے، جیسا کہ ذکر کیا مفسر نے اتقان میں کہ یہ جو ہوتا ہے نا ام، یہ اضراب سے جدا نہیں ہوتا، پھر بمانا بل اضراب سے جدا نہیں ہوتا، پھر کبھی اس کے لیے یہ مجرد، کبھی مجرد ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے نا اس کے یہ اس کے اپنے اس کے ساتھ ہی استفہام انکاریہ بھی شامل ہو جاتا ہے، کبھی یہ مجرد ہوتا ہے صرف اضراب کے لیے، اور کبھی انکاریہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ معنی بل ہا ہونا، اس جگہ بل جو ہے اس جگہ اضراب ہے کلام اول سے، کلام یعنی جو شروع سے کلام تھا اس سے کیا کیا، کلام کو پھیرا کسی مقصد کے لیے، یعنی وہ ہے بیان لوصیت ابراہیم الی توبیخ الیہود، یعنی وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کرنے کا بیان یہود کی ڈانٹ ڈپٹ کی طرف، یہود کے جو ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کرنا، تو یہ بیان علی وصیت ابراہیم، وصیت ابراہیم کا یہود کی ڈانٹ ڈپٹ کی طرف، یہود کے، اور ان کا یہودیت کا یعقوب علیہ السلام پر دعویٰ کرنا، اس پر ڈانٹ ڈپٹ، اس پر کن ظالموں نے، ان کے یہودیوں نے پر کیا کیا، دعویٰ کیا، اور ان کے بیٹوں پر بھی یہودیت کا دعویٰ کیا۔ تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک جملہ سے دوسرے جملہ کی طرف انتقال کرتے ہیں جو پہلے سے بھی زیادہ کیا ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے، پہلے سے بھی اہم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 4 نمبر، نحن مسلمون، ہم اسی کے لیے
کیا ہے؟ گردن جھکانے والے ہیں. کہتے ہیں حال من فاعل نعبد، یہ نعبد کے فاعل سے حال ہے، یعنی ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اس حال میں کہ ہم اس کے حضور گردن جھکانے والے ہیں. یعنی یہ نعبد سے نحنو جو ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ فاعل، اس کا یہ حال واقع ہو رہا ہے. اس کا کیا ہے؟ یا پھر نعبد پر یہ جملہ مطوفہ ہے. کس پر؟ جہاں نعبد پر اس کا کیا ہو جائے گا؟ عطف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ نعبد کا فاعل ہے اور جملہ مطوفہ ہے نعبد پر، یا جملہ اعتراضیہ موقیدہ ہے، یا کہتے ہیں جملہ اعتراضیہ بے جوڑ ہوا لیکن پہلے کی تاکید کرتا ہے. پہلے کی کیا کرتا ہے؟ تاکید کرتا ہے. اور آگے 5 نمبر پہ کا ام بمانہ حمزۃ الانکار، ام یعنی اس میں سے ایک یہ ہے. کیا ہے؟ اور یہ 3 وجوہ میں سے ایک وجہ ہے. اس کی 3 وجوہ میں سے ایک وجہ ہے. پھر یہ جائز ہے کہ ام کو حمزہ کے ساتھ مقدر مانا جائے، اکیلے ہی ام کو اس کی تقدیر کی جائے حمزہ کے ساتھ اکیلے، یا پھر بل کے ساتھ اکیلے. کس کے ساتھ؟ بل کے ساتھ حمزہ کے بغیر، یا ان دونوں کے ساتھ اکٹھی، یعنی بل بھی اور حمزہ بھی، ان دونوں کے ساتھ اس کو مقدر مانا جائے. غالب کلام میں ان دونوں کے ساتھ اس کو اکٹھا ہی مانا جاتا ہے. کیا؟ اکٹھا ہی مانا جاتا ہے، بل بھی اور حمزہ بھی، بل بھی ان کو اکٹھا مانا جاتا ہے. نمبر 7 ہے قولہ، نمبر 6 کہ یہ جو کہا کہ تل کا امتن، تل کا یہ ایک امت ہے، یہ ایک جو گزر چکی. یہ آپ آگے چلیں تو وقالوا کونوا ھودا او نصارا، انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ. یہ تو اگلا جملہ ہے نا. اس سے پہلے تل کا امتن، تل کا، تو تل کا کہتے ہیں مبتدا، یہ مبتدا ہے. اور اب والاشارہ، تو اور اشارہ الی ابراہیم و یعقوب اور وہ بنی ہی، ابراہیم یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف ہے، ان کے. تو وہ ان نساء لتانیسی خبری ہی، اس کو مونس لایا گیا اس کی خبر کے مونس ہونے کی وجہ سے. سوال یہ تھا کہ ابراہیم یعقوب و بینما یہ سارے مذکر ہیں، تو تل کا اشارہ مونس ہے، تل کا. تو پھر اس کو مشاروں لائے کے مطابق مذکر لانا چاہیے. یہاں کیا ہے؟ مونس لایا گیا. کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی خبر مونس ہے. وہ کیا ہے؟ امتن، تل کا امتن، تو یہ خبر ہے، یہ سارے ایک امت ہے، ایک جماعت ہے. تو زیادہ امت مونس تھی، تو خبر کے مونس ہونے کی وجہ سے یہاں اشارہ بھی مونس لایا گیا ہے. اس لیے کہتے ہیں قولہ وَأُنِّسَ لِتَأْنِيسِ خَبْرِهِ فَإِنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمَرْجِعُ، پر جب مرجع والخبر، کہتے ہیں جب مرجع اور خبر مختلف ہو جائیں، مرجع اور خبر مختلف ہو جائیں، فَمُرَاعَةُ الْخَبْرِ أَوْلَى، تو خبر کی رعایت کرنا بہتر ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک مرجع ہے، ایک خبر ہے، اور یہ مختلف ہیں. یعنی مرجع مذکر ہے مثال اور خبر مؤنث ہے، یا مرجع مؤنث ہے اور خبر. تو اب کیا مرجع کا اعتبار کرنا بہتر ہے؟ تو ہم اس کے اعتبار سے جو ہے نا آگے اشارہ بھی، اس کی جو ہے نا خبر بھی، وہ بھی کیا کریں؟ مؤنث لے آئیں. اگر مرجع مذکر ہے تو وہ بھی اشارہ بھی مذکر لے آئیں، اشارہ بھی. یا خبر مؤنث ہے اور مرجع مذکر ہے تو ہم اشارہ خبر کے مطابق مؤنث لے آئیں. تو کس کی رعایت کریں؟ تو کہتے ہیں جب مرجع اور خبر بھی اختلاف ہو جائے، مرجع مذکر ہے، خبر مؤنث ہے، خبر، تو پھر خبر کی رعایت کرنا اولا ہوتی ہے، خبر کی. جیسے یہاں کی تل کا امتن، تل کا، کیونکہ مشار الیہ جو تھا وہ تھا مذکر اور خبر تھی مؤنث. تو لہذا جب یہ 2 چیزوں کا اختلاف ہو جائے تو خبر پہ عمل کرنا بہتر ہوتا ہے، اور خبر کے مطابق ہی پھر وہ اشارہ لایا جائے. اس لیے یہاں تل کا
امتن کہا خبر کے منس لے آئے، تلک امتن قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون واللہ تعالی اعلم بالصواب۔